पुराने ज़माने की बात है। शहर बसरा में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम इब्राहिम और दूसरे का नाम यूसुफ था। दोनों बचपन के दोस्त थे। जवान हुए तो उन्होंने तजारत का पेशा अख्तियार किया। खुदा की कुदरत कि इब्राहिम तजारत में बेहद कामयाब रहा। उसने दिनों ही में बेइंतहा दौलत कमाई। मिट्टी को भी हाथ लगाता तो वो सोना हो जाती। मगर यूसुफ हमेशा नुकसान ही उठाता रहा, हालांकि वो बहुत मेहनत और तवज्जो से काम करता था। एक दफ़ा उसे पता चला कि जिन बहरी जहाज़ों पर उसने अपना तजारती सामान दूसरे मुल्कों को रवाना किया था, वो सब के सब समंदर में डूब गए। इस खबर ने यूसुफ की कमर तोड़ दी। यह नुकसान उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उसने सब्र और हौसले से काम लिया और ये कहा कि जो खुदा को मंजूर था वही हुआ, और शायद इसी में ही मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त इब्राहिम ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। वह नहीं चाहता था कि यूसुफ भी तजारत में कामयाबी हासिल करे और मेरे साथ उसका भी नाम लिया जाए। वो तो खुद को बसरा का सबसे बड़ा और अक्लमंद ताजर कहलाना चाहता था। इब्राहिम ने अपनी कामयाबी पर एक मर्तबा भी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया था। वो बड़े गरूर से कहा करता था कि मैं खुदा का शुक्र अदा क्यों करूं? मैंने जो कुछ भी कमाया अपनी अक्लमंदी और अपनी समझदारी के बदौलत कमाया है। उसने एक बार भी ये न सोचा कि इस मुश्किल वक्त में उसे अपने बचपन के दोस्त यूसुफ की मदद करनी चाहिए। यूसुफ एक रात अंधेरे में अपने घर जा रहा था कि अचानक ठोकर खाकर किसी कुएं में गिर गया, लेकिन वो होश में रहा और कुएं से निकलने की कोशिश करता रहा, मगर ये काम उसके लिए आसान न था। थक हार कर उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। देर तक अकेला चीखता चिल्लाता रहा, मगर रात के उस पहर अंधेरे में वहाँ कौन आता। चीखते चीखते जब उसका गला बैठ गया और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, तो यकायक उसके कानों में आवाज आई। कोई कह रहा था, ऐ इंसान, मैं तेरी मदद जरूर करूँगा, ला अपना हाथ मुझे दे दे। यूसुफ ने हाथ ऊपर किया तो किसी मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके में कुएं से बाहर निकाल दिया। यूसुफ ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये कोई बड़ा ताकतवर इंसान है। क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए यूसुफ अपने मोहसिन की शक्ल ना देख सका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यूसुफ ने कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। इस वक्त तुम रहमत के फरिश्ते साबित हुए। अब मेहरबानी करके ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं किस तरह तुम्हारे एहसान का बदला उतार सकता हूँ। मैं जिन हूँ, एक आवाज़ आई, और अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरा एहसान उतार दिया। तुम जिन हो? यूसुफ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मगर तुम कौन से जिन हो, शरीर या नेक? उसने सुन रखा था कि बाज़ जिन नेक होते हैं और बाज़ शरीर, और जो शरीर होते हैं वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। मैं एक छोटा जिन हूँ, जवाब मिला। अगर मैं शरीर होता तो मैं तुम्हें कुएं में से हरगिज़ ना निकालता। छोटा होने के बावजूद मैं इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मगर मैं जिस आदमी से भी कहता वो डर के मारे भाग जाता। बोलो तुम मेरा काम कर दोगे? ज़रूर कर दूंगा, यूसुफ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बशर्ते कि वो मेरी ताकत और मेरी हैसियत से बाहर ना हो। तुम्हारे लिए वो कुछ भी मुश्किल नहीं, जिन ने कहा। आओ अब मेरे साथ चलो। जिन यूसुफ को एक उजाड़ और पुराने मकान में ले गया। उसकी दीवारें गिर चुकी थी, दरवाजे और खिड़कियां टूट चुकी थी, जगह जगह चूहों ने बिल बना रखे थे और छतों पर चमगादड़ फड़फड़ा रही थी। इस मकान में एक खुफिया तहखाना है, जिन ने यूसुफ से कहा, लेकिन उसका रास्ता बंद है। जिनों की ये ताकत नहीं कि उस रास्ते को खोल सकें, मगर हाँ, कोई आदमी ये काम कर सकता है। यही वजह है मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? यूसुफ ने कहा। मकान के सहन में एक कड़ा लगा है, तुम उसे पकड़कर ऊपर उठाओ। जिन ने यूसुफ से कहा, ये उस तहखाने का रास्ता है जिसे एक सील से बंद कर दिया गया है। मैं तहखाने में उतरूंगा, आगे जो कुछ भी होगा तुम अपनी आंखों से देख लेना। यूसुफ ने खुदा का नाम लेकर उस कड़े को वहां से हटाया, और जैसे ही उसने कड़े को हटाया वहां से वो सिल हट गई और एक खौफनाक गुफा का रास्ता दिखाई देने लगा। जिन उसमें उतरकर फौरन गायब हो गया। यूसुफ वहीं हैरान परेशान खड़ा था। इतने में जिन दोबारा गुफा से बाहर आया। उसके हाथों में मिट्टी की एक बड़ी सी रकाबी थी जिसमें सोने की अशरफियां भरी हुई थी। खजाना, यूसुफ ने एकदम से कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि इस मकान में खजाना छुपा हुआ है? दुनिया में जमीन के अंदर जितना भी खजाना दफन है, हम जिन उसकी खबर रखते हैं। इस मकान में दफन खजाने के बारे में मुझे 200 बरस पहले से ही पता था। उस जमाने में ये मकान किसी जादूगर का था और उसने मुझे जादू से काबू कर लिया था। 100 बरस के बाद वो मर गया। मरने से पहले उसने अपना सारा खजाना इस मकान के नीचे छुपा दिया था। तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, जिन ने यूसुफ से कहा, और जिन दोबारा तहखाने में उतर गया। यूसुफ के सामने सोनों के सिक्कों की भरी हुई एक रकाबी रखी हुई थी और अंधेरे में भी सोने की अशरफियां झिलमिल झिलमिल कर रही थी।
کاش ان میں سے کچھ اشرفیاں مجھے مل جائیں تاکہ میں دوبارہ تجارت شروع کر سکوں۔ یوسف نے دل میں کہا۔ اتنے میں جن دوبارہ نمودار ہوا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھوں میں یکا یک بھری ہوئی اشرفیوں کی ایک اور رکابی تھی۔ وہ اشرفیاں بھی جن نے یوسف کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ سب اشرفیاں تم لے سکتے ہو، مگر ان کے عوض تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ یوسف نے کہا، مارے خوشی کہ اس کا دل اچھل رہا تھا۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تمہارا فرض ہوگا کہ تم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلو۔ تم دیکھتے ہو کہ میں اتنا بڑا جن نہیں ہوں۔ جادوگر کی اتنا عرصہ غلامی نے میری ٹانگیں کمزور کر دی اور مجھے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایسی بہت سی اشرفیاں دوں گا۔ مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو اور مجھے جگہ جگہ کی سیر کراؤ۔ نہیں نہیں، یوسف نے کہا، یہ کام میرے لیے ناممکن ہے۔ مجھے تمہاری ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم مجھے سونے کی ان چند اشرفیوں کے عوض غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ بس میں اب اپنے گھر جاتا ہوں۔ ٹھہرو، تم یوں نہیں جا سکتے، جن نے کہا۔ جن کے تیور ایک دم سے بدل گئے۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تمہیں اس مکان میں قید کر دوں گا اور تم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ یہ کام میں کسی اور آدمی سے بھی لے سکتا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اس لیے یہ پیشکش میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ بے وقوف مت بنو یوسف سوداگر، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری زندگی ہمیشہ سکون سے گزرے گی۔ نہیں نہیں، میں تمہاری غلامی سے بہتر موت کو سمجھتا ہوں، یوسف نے جواب دیا۔ مگر اتنی قیمت کا جو معاوضہ تم مجھ سے وصول کرنا چاہتے ہو وہ میں کبھی نہیں دوں گا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے اور مجھے گھر جانے دو۔ یہ کہہ کر یوسف نے آگے قدم بڑھایا، مگر جن نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اسے پکڑنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ یوسف نے جن کو زوردار دھکا دیا، جن لڑکھڑایا اور پھر اس نے منہ سے زوردار چیخ نکالی اور تہہ خانے کے منہ میں گر گیا۔ یوسف نے پتھر کی سل اٹھائی اور تہہ خانے کے منہ پر رکھ دی۔ یوسف نے جلدی جلدی سونے کی اشرفیوں والی رکابیاں اٹھائی اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا۔ اس نے ان اشرفیوں سے کئی بحری جہاز خریدے۔ بگڑی ہوئی قسمت نے پلٹا کھایا اور اسے کاروبار میں مزید منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جب وہ بصرہ کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اس کا دوست ابراہیم حسد کے مارے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے بہت دماغ لڑایا مگر کچھ بھی سمجھ نہ آ سکا کہ آخر یوسف کی اس کامیابی کا سبب کیا ہے۔ ایک روز اس نے یوسف کو اپنے گھر بلایا اور اس کی خاطر توجہ کرنے کے بعد باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ یار، یہ تو بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا جادو کیا کہ تم بصرہ کے تمام تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے؟ یہ کاروباری ہمیں بھی سمجھاؤ۔ یوسف نے پہلے تو ابراہیم کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب وہ جھاڑ کا کانٹا بن کر لپٹ گیا تو مجبور ہو کر شروع سے آخر تک ساری داستان سنا ڈالی۔ ابراہیم حیرت سے منہ پھاڑے اور آنکھیں کھولے چپ چاپ ساری داستان سنتا رہا۔ آخر میں یوسف نے اس ویران مکان کا پتہ بتایا اور خبردار کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی ابراہیم، وہاں ہرگز مت جانا، ورنہ نامعلوم وہ شریر جن تمہارے ساتھ کیا کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمہاری پیٹھ پر سوار ہو جائے اور مرتے دم تک تمہیں آزاد نہ کرے۔ نہیں نہیں، بھلا مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، ابراہیم نے کہا۔ لیکن وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یوسف نے جو کہانی سنائی ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے ٹالنے کے لیے یہ کہانی گڑھی ہے۔ اس کے جھوٹ کا سچ معلوم کرنے کا یہی حل ہے کہ میں اس مکان میں جاؤں اور اس تہہ خانے کی تلاش کروں۔ کیا خبر وہاں اشرفیوں کا خزانہ موجود ہی ہو۔ اگر جن وہاں ہوا بھی تو میں منت سماجت کر کے اس کی خوشامد کروں گا اور وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یوسف کو روانہ کرنے کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، اگر مجھے دیر ہو جائے تو فکر مت کرنا۔ بیوی نے بہت پوچھا کہ رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہو، مگر یوسف نے اسے نہ بتایا، بس اتنا کہا کہ میں اس راستے پر جا رہا ہوں کہ کامیابی کے بعد میں تمہیں سر سے پاؤں تک سونے کے زیورات سے لاد دوں گا۔ اس کی بیوی کو سونے کے زیورات کا بڑا لالچ تھا، اس نے خوشی خوشی اسے جانے دیا۔ ابراہیم نے بہت جلد وہ پرانا اور بوسیدہ مکان ڈھونڈ لیا جس کا ذکر یوسف نے کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لالٹین لے گیا تھا تاکہ تہہ خانہ اچھی طرح دیکھ سکے۔ مکان کے صحن میں اسے لوہے کا کڑا بھی نظر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر کڑا کھینچا تو سل گفا کے اوپر سے ہٹ گئی۔ اب اس نے لالٹین کی مدد سے گفا کے اندر جھانکا، وہاں خزانوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے لالٹین کو ایک سائیڈ پہ رکھا اور تہہ خانے میں اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی اس نے ایک پاؤں ہی اندر رکھا تھا کہ ایک خوفناک آواز آئی، یہ وہی جن تھا۔ اچھا تو تم مجھے آزاد کروانے کے لیے آ ہی گئے، میں بہت دنوں سے اس تہہ خانے میں بند تھا۔ اے آدم ذات، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اس تہہ خانے کا سارا خزانہ لے سکتے ہو، مگر تم نے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔
ضرور ضرور، ابراہیم نے کہا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، تم مجھے اپنا غلام سمجھو۔ بہت خوب، جن نے کہا لگا کر کہا، مجھے تمہارے جیسے ایک غلام کی ہی ضرورت تھی۔ اب ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تم دیکھتے ہو کہ میری ٹانگیں کس قدر کمزور ہیں، میں زیادہ چل پھر نہیں سکتا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر لو، اس کے بعد سارا خزانہ تمہارا ہے۔ آؤ، بڑے شوق سے آؤ اور میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، تم جہاں کہو گے وہیں لے جاؤں گا اور جہاں کہو گے وہیں اتار دوں گا۔ جن نے چھلانگ لگائی اور ابراہیم کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنی پتلی پتلی ٹانگیں ابراہیم کے گردن میں شکنجے کی صورت میں پھنسا دی۔ جن کے سوار ہوتے ہی وہ پتھر کی سل خود بخود اٹھی اور اس تہہ خانے کے منہ پر بند ہو گئی۔ ابراہیم چلایا، مجھے خزانہ تو نکالنے دو، مگر جن نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی گردن دبائی۔ تکلیف سے ابراہیم کی آنکھیں ابلنے لگی اور زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی۔ جن نے کہا لگایا، کیا عمدہ سواری نصیب ہوئی ہے، چل میرے گھوڑے ذرا اپنی چال تو دکھا، چل شاباش۔ اور یوں مرتے دم تک ابراہیم اور جن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔